نوع انسانی کے لیے قوم، وطن، نسل، رنگ، ان چیزوں کے اختلافات بہت بڑی مصیبت کا ذریعہ بنے رہے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، اسی بنیاد پر ملک چڑھ دوڑا ہے، قوم پر قوم چڑھ دوڑی، اور اسی بنیاد پر نسلیں کی نسلیں تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی، مٹا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ایسا علاج فرمایا کہ دشمنان اسلام بھی مانتے ہیں کہ رنگ اور نسل اور وطن کے امتیازات کو جس کامیابی سے اسلام نے حل کیا ہے، ایسی کامیابی کسی کو نہیں۔ میلکم ایکس، امریکہ کا نیگرو لیڈر، جب وہ حج کے لیے گیا، پہلے وہ شدید نسلی تعصب میں، رنگ کے تعصب میں مبتلا تھا، لیکن جب وہ حج کے لیے گیا اور اس نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک ہر نسل اور ہر قوم کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ آ رہے ہیں، اور سب کے سب احرام کے لباس کے اندر آ کر بالکل یکساں، اور ہر ایک کا برتاؤ دوسرے کے ساتھ برادرانہ، تو وہ پکار اٹھا کہ نسل کے مسئلے کا اور رنگ کے مسئلے کا یہ علاج ہے اور کوئی علاج۔ وہ اس کی سوانح عمری موجود ہے، شائع شدہ موجود ہے، اس کے اندر اس کا یہ قول موجود ہے، صاف کہتا ہے کہ یہ ہے اصل علاج جو اسلام میں، حالانکہ اس سے پہلے وہ رنگ کے تعصب میں چلا۔ اب انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دیتے ہیں، اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیغام کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی نسل کے مفاد کے لیے نہیں ہے، اور وہ کسی زمانے تک کے لیے بھی محدود نہیں ہے، وہ تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے واسطے۔ اس کے اندر ایسی کوئی علامت ہی نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی محدود وقت کے لیے ہو، یا کسی محدود علاقے کے لیے ہو، یا کسی محدود نسل یا قوم کے لیے۔ پہلی بات جو آپ انسان کو دعوت دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی وحدانیت کو مانو۔ اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی دوسری ہستی ساری کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس اقتدار حاکمیت ہو، جو ساورنٹی کا حامل ہو، جس کو حکم دینے کا حق ہو، جس کو منع کرنے کا حق ہو، جس کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہو، جس کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہو۔ کسی کو یہ حق نہیں، کیونکہ جو مالک ہے وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں جس چیز سے چاہے منع کر دے اور جس چیز کو چاہے اجازت دے۔ اس حیثیت سے مانو، اور اس حیثیت سے مانو کہ ہماری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس حیثیت سے مانو کہ ہمارا جینا اور مرنا بالکل اس کے ہاتھ میں، جس وقت چاہے وہ ہمیں موت دے سکتا ہے، جس وقت تک چاہے وہ زندہ۔ اگر اس کی طرف سے موت آئے، دنیا کی کوئی طاقت بچا لینے والی نہیں ہے۔ اگر وہ زندگی عطا کرے یا زندگی بچائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ہلاک کرنے والی نہیں۔ یہ تصور خدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بات پیش کی کہ تمہارا کام اللہ کی اطاعت کے سوا اور کسی کی اطاعت کرنا نہیں، کوئی تمہارا مالک اور حاکم ہے ہی نہیں، تم صرف اللہ کے بندے ہو، اسی کی تمہیں اطاعت کرنی۔ ساری کائنات جس طرح اس کی اطاعت کر رہی ہے، اسی طرح سے تم کو بھی اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہو، اور ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں، یا خود اپنی مرضی سے چل رہے ہوں، اپنے خود مختار بن کر، تو گویا ہماری زندگی کائنات کی زندگی کے ساتھ پوری طرح سے متصادم ہے، ایک مستقل کانفلکٹ ہے جو ہماری اور ساری کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس تصادم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختم، تمہاری زندگی کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے، ساری کائنات کی زندگی قانون اور ضابطہ ہے۔ تمہارا حاکم بھی وہی ہونا چاہیے، ساری کائنات کا حاکم ہے۔ جس طرح سے کوئی بیل کسی بیل کا مالک نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی انسان بھی کسی انسان کا مالک نہیں۔ سارے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کو خدا کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ نبی کی حیثیت سے میرے ذریعے سے بھیجا، میں خود بھی اس قانون کا پابند ہوں، مجھے کوئی حق خود بھی اس کے اندر ترمیم کرنے کا نہیں، میں اتباع کرنے پر مامور ہوں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا کرنے پر مامور نہیں، میں بھی اس کی پابندی کروں گا اور تم بھی اس کی پابندی کرو گے۔ قانون الہی جو اس کتاب اللہ کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں، اس کی پیروی انسان کو کرنی چاہیے، اور باقی تمام قوانین کو رد کر دینا چاہیے۔ او شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔